جوید بٹ صاحب جو ہے بہت انتہائی نفیس شریف آدمی تھے. ان کا جو مرڈر ہے وہ ایک تیفی بٹ کو پیغام دیا گیا ہے ڈائریکٹلی انڈر ورلڈ کے جانب سے. جس دن یہ مرڈر ہوئے وہ تھوڑی دیر پہلے صبح خود ناشتہ لے کے آئے ہیں. ایف سی کالج کے پاس ہی ان کے بچوں کا اسکول تھا, پوتوں کا. یہ براستہ شاہ جمال سے گئے ہیں. جس وقت یہ پہنچے ہیں کینال روڈ پر سگنل کے قریب, تیسری لائن سے 2 موٹر سائیکل سوار آئے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے. 7 کے قریب فائر ہوئے ہیں. 5 جو ہیں وہ جوید بٹ صاحب کو لگے. 2 ان کی جو مسز ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کے ایک کندھے اور ایک ٹانگ میں لگا. جو ان کی اہلیاں تھی وہ 1.5 سے 2 گھنٹہ وہاں پہ موجود رہیں. انہوں نے ہی سب کو اپنے ریلیٹیوز کو کال کی. سیف سٹی کے کیمرے ہمارے کوئی 40% تو آپریشنل ہی نہیں ہیں. تیسرا گروپ بھی کوئی ہو سکتا ہے جو کہ لاہور میں اپنی چدراہٹ چاہتا اور ان دونوں کو آپس میں لڑوا کے وہ تیسرا کوئی گروپ سامنے آئے. احسن شاہ کیسے بیچ میں آیا؟ اس نے ایک 20 سیکنڈ کی کال کی جو کہ تیفی بٹ کے گھر ہوئی تھی, جس میں پولیس کو یہی ڈاؤٹ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دروازہ کھولے میں آ گیا ہوں. علی جو ہے وہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ بلاج کے قتل کی ساری پلاننگ ہمارے گھر ہوتی رہی اور اس میں اس کا ایک قریبی دوست آتا رہا. احسن شاہ جو ہے وہ جب یہ بلاج کا زیادہ نام یوز کرنے لگ پڑا اس پر بلاج اس سے جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا اس کو کھینچا. وہاں سے یہ بلاج کے خلاف ہوا اور یہ جا کر دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا. احسن شاہ کی کوئی بیوی کا بھی بڑا کوئی معاملہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, وہ سب کیا ہے؟ جو عریشہ ہے یہ اس کی دوستی تھی, اس کے ساتھ پارٹی گرل تھی. احسن شاہ کی وہ آڈیو باہر آئی جیل سے. اس وقت جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کی عریشہ سے, اس نے کہا میں آ کے جو ہے وہ ایک تحفہ دوں گا لوگوں کو. اب لاہور میں جو ہے وہ ایک گینگ وار کا خطرہ پھر بہت بڑھ گیا ہے. تیفی بٹ اور بلاج جو ہے باقاعدہ آپس میں فون پہ بات کرتے تھے. بلاج کی مہندی کے اوپر تیفی بٹ ایگری ہو گیا کہ اپنی فیملی کو ان کے گھر بھیجے. تو یہ جو شوٹرز والی کہانی اب لاہور میں آ گئی, یہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں موسٹلی جو لاہور کے شوٹرز ہیں ان کو باہر سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوئی انڈر ورلڈ کا نام دیتا ہے, کوئی ڈانس کی لڑائی کہتا ہے, کوئی اسے خاندانی دشمنی کہتا ہے. بلاج ٹیپو کے قتل کے بعد یہ سب کچھ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. اس کے بعد مزید قتل ہوئے ہیں. یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا, اس پر ہم بات کریں گے نعمان شیخ سے. پاکستان کے نامور جرنلسٹ میں سب سے کریڈیبل جرنلسٹ میں ان کا نام ہے. 20 سال سے زیادہ رپورٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. پاکستان کے بڑے اخبارات, بڑے ٹیلی ویژنس کے ساتھ وابستہ رہے اور اس وقت ایکسپریس نیوز کے ساتھ ہیں گزشتہ 10 سال بلکہ 12 سال سے. السلام علیکم نعمان بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے بھی بڑا اس پر اسٹڈی کیا, سوچا, اپنی ٹیم سے بھی کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا جی نعمان شیخ سے بہتر کوئی نہیں ہے یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے کہ یہ ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ابھی جو تازہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے بالاج کے بھائی کا, اور وہ کہتا ہے کہ میں تیفی بٹ کے بہنوئی کے مرڈر میں ملوث نہیں ہوں. پہلے تو اس سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ سارا کیا چکر ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو گزشتہ 2 دن پہلے جو ہے جس دن یہ مرڈر ہوتا ہے, اس ایف آئی آر میں یہ رات کو 11 بجے ایف آئی آر درج ہوتی ہے تھانہ اچھرا میں. اس میں 2 ملزمان کو نومینیٹ کیا جاتا ہے, جس میں ایک کیسر بٹ اور ایک امیر فتح جو کہ بالاج کا سب سے چھوٹا بھائی ہے. امیر اور ٹیپو کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے. اسی دن جو ہے وہ کیسر بٹ کا ایک ویڈیو بیان آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اس میں ملوث نہیں ہیں اور میں سرنڈر کروں گا. اور یہ بیان ویڈیو ریکارڈ کرا کے وہ سوشل میڈیا پہ دے کے وہ غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد امیر فتح کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. 2-3 دن سے لوگ پولیس بھی اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, ادھر ادھر سے رابطے ہو رہے تھے. اس کے بعد وہ کیسر بٹ کو یہ پیغام اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجتا ہے, جو کہ کیسر بٹ پھر سوشل میڈیا پر یہ وائرل کرتا ہے, جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں تو گھر سویا ہوا تھا, میری لوکیشن سے پولیس چیک کر سکتی ہے, اور جب پولیس آفیشلز ہمیں کہیں کہیں گے تو ہم وہاں پہ سرنڈر کر دیں گے, اور ہمیں پاکستان کے جسٹس اور پولیس پہ پورا اعتماد ہے. یہ دونوں بیانات انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی کہہ لیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے دیے, لیکن یہ جب تک خود پیش نہیں ہوتے, پولیس کی تفتیش میں نہیں آتے, تب تک یہ بیانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو تیفی بٹ کے بہنوئی کا قتل ہوا ہے, کیا وہ بھی اس گینگ وار کا حصہ تھے, یا جو بھی یہ ڈان کا ایک کلچر بنا ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہے, کیا وہ ان کے ساتھ تھے یا وہ بس اس دشمنی کے اندر آ کر وہ ایسے ہی خام خواہ بیچارے مارے گئے؟ دیکھیے اسامہ, جوید بٹ صاحب جو ہے بہت انتہائی نفیس شریف آدمی تھے. یہ تقریباً کوئی 32 سے 33 سال سے مختلف لاہور کی جو اندرون کی مارکیٹیں ہیں ان کی سیاست میں انوالو تھے. وہاں کے لوگ ان کے پاس فیصلے کروانے آتے تھے, اور ان کا اس دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں. لیکن ان کا جو مرڈر ہے
وہ ایک تیفی بٹ کو پیغام دیا گیا ہے ڈائریکٹلی انڈر ورلڈ کے جانب سے، کیونکہ ایک دشمنداری تو چل رہی تھی. اس میں سب سے سافٹ ٹارگٹ جاوید بٹ تھے. جاوید بٹ کا صرف اس میں اتنا تھا کردار کہ تیفی بٹ کے جتنے بھی قانونی معاملات تھے جو اب تک اس پہ ایف آئی آرز ہوئیں، اس میں عدالتوں میں وکیل کرنا، وکیلوں کو پیسے دینے، یا پولیس کے پاس پیش ہونا، تفتیش میں شامل ہونا، وہ سارا کام جاوید بٹ صاحب کرتے تھے. اس کے علاوہ جو مارکیٹوں کی ان کی مختلف پراپرٹیز ہیں ان کی کلیکشن وغیرہ وہ بھی ساری جاوید بٹ کرتے تھے. لیکن جاوید بٹ کی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر شریف آدمی تھے کہ ان کی نہ تو کوئی ایف آئی آر ہے آج تک، نہ ان کے پاس کوئی گن مین کبھی رہا ہے، ایون انہوں نے اپنا کبھی کوئی ویپن کا لائسنس تک نہیں بنوایا ہوا، اور وہ اسی طرح عام نارمل روٹین میں آتے جاتے تھے. اور جس دن یہ مرڈر ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے صبح خود ناشتہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب بچوں کو لینے گئے ڈرائیور چھٹی پہ تھا تو انہوں نے بیگم کو کہا کہ ہم خود ہی لے آتے ہیں. وہ گئے ہیں تو راستے میں ٹارگٹ ہو گئے. یہ سارا وقوع بیان کریں، کیا ہوا تھا، کس طرح سے ٹارگٹ ہوا، اور یہ خاص طور پر کہ ابھی تک تفتیش میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی 1:30 بجے کا واقعہ تھا. 1:30 بجے کے قریب وہ گھر سے نکلیں. ایف سی کالج کے پاس ہی ان کے بچوں کا اسکول تھا، پوتوں کا. جو ان کا بڑا بیٹا ہے حیدر، حمزہ کے بیٹے اور بیٹی کو انہوں نے اسکول سے لینا تھا. یہ براستہ شاہ جمال سے گئے ہیں. جس وقت یہ پہنچے ہیں کینال روڈ پر سگنل کے قریب، وہاں پہ ٹریفک کم سستی چلتی کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو تیسری لائن سے 2 موٹر سائیکل سوار آئے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، اور یہ نئے شوٹر تھے. اور انہوں نے آ کر بالکل گاڑی کے پاس پیچھے سے فائر کیے ہیں. تقریباً 7 کے قریب فائر ہوئے ہیں. 5 جو ہیں وہ جاوید بٹ صاحب کو لگے. 2 ان کی جو مسز ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کے ایک کندھے اور ایک ٹانگ میں لگا. جاوید بٹ صاحب موقع پر ہی ایکسپائر ہو گئے، جبکہ جو ان کی اہلیاں تھیں وہ 1.5 سے 2 گھنٹہ وہاں پہ موجود رہیں. انہوں نے ہی سب کو اپنے ریلیٹیوز کو کال کی، جو کہ ان کا بیٹا بھی پہنچا موقع پر. جب تک جاوید بٹ کی ڈیڈ باڈی موو نہیں کی ہوئی تب تک وہ ایمبولینس میں بیٹھی رہی. اس کے بعد جب بلیڈنگ زیادہ ہونا شروع ہوئی تو انہیں سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. تفتیش کی اس کی بات کریں تو رات کو 11 بجے کے قریب جا کے مقدمہ درج ہوا. اس میں سی سی پی او لاہور نے آج بھی ایک میٹنگ کی ہے، اس دن بھی ایک میٹنگ کی تھی. تینوں ڈی آئی جیز کو انوالو کیا تھا. 3 ٹیمیں اس میں بنائی، ایک انویسٹیگیشن کی، ایک آپریشنز کی، ایک آرگنائز کرائم کی. اور ابھی تک پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں آئی. ایون پولیس اتنا سست روی کا شکار ہے کہ اس میں ابھی تک نہ تو کوئی بلاج کی طرف ریڈ ہوئی ہے، نہ کوئی کیسر بٹ وغیرہ کی طرف ریڈ ہوئی ہے. کیونکہ ابھی میری جو پولیس آفیسر سے بات ہو رہی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سیف سٹی کے مختلف کیمروں سے جو کہ بہت دور کے ہیں ان سے کوئی 7 کے قریب جو ویڈیوز نکالی ہیں، اور اس میں کوئی 60 کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں 125 جن کو ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، ایک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ان میں سے ہم ان کو 1 بائی 1 چیک کریں گے. اس کے علاوہ میٹرو کے جو کیمرے ہیں ان کو چیک کریں گے، کیونکہ اس کینال روڈ پہ اس ایریے میں اقبال ٹاؤن سے لے کر اور آگے جو وہ ہے انڈر پاس کا برج، وہاں تک کوئی کیمرہ آپریشنل نہیں ہے. تو اچھا، اس کے بعد یعنی جہاں پر یہ مرڈر ہوا ہے وہاں پر کیمرے کام نہیں کر رہے، ورنہ تو بڑا آسان ہوتا کہ اتنے لوگ آئے ہیں، یہ اتنی موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، وہاں سے پھر وہ بھاگے بھی تو ہوں گے نا، وہ دونوں شوٹرز نکلے ہوں گے، کہاں گئے؟ تو یہ کیمرے سارے کام نہیں کر رہے. یہ کیمرے سارے کوئی کام نہیں کر رہا. پولیس کو تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ اس واردات کے بعد ایف سی کالج کی سائڈ سے نکلے ہیں یا انڈر پاس کے نیچے سے نکلے ہیں یا آگے وہ لیفٹ ہو گئے ہیں. پولیس ابھی بالکل بلائنڈ ہے. پھر تو یہ 60 کا فگر بھی شاید مشکل ہو جائے گا ماننا. یہ 1 بائی 1 چیک کریں گے کس کے پاس جانا، اور پھر جب وہ فائنلی چلان بھی اگر دیں گے تو یہ تو ملزموں کو فائدہ ہوگا اس سے. ابھی تک تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے کیونکہ یہ ایسا اندھیرے میں بس تیر چلا رہے ہیں ایسے ہی. یہ ایسا کیس ہے کہ اس میں مختلف الزامات لگ رہے ہیں. ایک طرف تو جو بلاج کا مرڈر ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اینیمیٹی میں ایک پرانی دشمنی میں ٹارگٹ کیا گیا جاوید بٹ کو، کیونکہ ابھی تک یہ تھا کہ تیفی بٹ کی فیملی سے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک، جو بھی نقصان ہوا ہے وہ بلا ٹرکاں والا گروپ کا ہوا ہے. ایک لوگ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے خود ان کی انوالومنٹ ہو، کہ یہ ایک سیف پیسے چاہتے ہوں پاکستان واپس آنے کا، ان پہ پریشر ڈال کے دوسری پارٹی پہ. ایک اس میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ایک تیسرا گروپ بھی کوئی ہو سکتا ہے جو کہ لاہور میں اپنی چدراہٹ چاہتا اور ان دونوں کو آپس میں لڑوا کے وہ تیسرا کوئی گروپ سامنے آئے. لیکن ان سارے معاملے کی تفتیش جو ہے وہ شوٹرز جب تک گرفتار نہیں ہوتے یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا. کیونکہ بلاج والے کیس میں چیزیں بہت ڈیفرنٹ تھی. بلاج والے کیس میں جو مظفر نام کا ملزم تھا جس نے قتل کیا وہ موقع پر ہی مارا گیا. بعد میں جب پولیس نے آگے ٹریس کرنا شروع کیا تو مظفر کی بہت سی
تصاویر جو ہیں وہ تیفی بٹ کی فیملی کے ساتھ نکلائیں. پتہ چل گیا کہ اس کا گن مین ہے, تو پولیس نے وہاں سے جو ہے وہ مختلف کڑیاں جوڑنی شروع کر دیں. اور اس میں پھر احسن شاہ کیسے بیچ میں آیا؟ اور احسن شاہ کی کوئی بیوی کا بھی بڑا کوئی معاملہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, وہ سب کیا ہے؟ اچھا, اس میں نا جو یہ کیس تھا اس کی مختلف چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں بلاج مرڈر کی, لیکن ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹریس کس طرح ہوا ہے. یہ جس دن بلاج کا مرڈر ہوتا ہے اس وقت موقع پر مظفر بھی مارا جاتا ہے, جو اس کا قاتل ہوتا ہے وہ بھی مقتول بن جاتا ہے. جب مظفر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کا موبائل ٹریک کیا جاتا ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دن پہلے شیخو پورہ سے لاہور پہنچا تھا. اس نے بھابڑا سٹاپ پر آ کر, جو کہ تیفی بٹ کی رہائش کا ہے نصیر آباد, اس کے باہر آ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا. وہاں سے اس نے ایک 20 سیکنڈ کی کال کی جو کہ تیفی بٹ کے گھر ہوئی تھی, جس میں پولیس کو یہی ڈاؤٹ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دروازہ کھولے میں آ گیا ہوں. اس کے بعد یہ اندر جاتا ہے. وہ کال ان کا جو علی نام کا خانسامہ تھا اس کے موبائل پہ ہوئی تھی. اچھا. اس کے بعد جس وقت یہ اندر چلا جاتا ہے, اگلے دن یہ واقعہ ہو جاتا ہے. پولیس جب CDRs نکالتی ہے, ساری جیو فینسنگ کرتی ہے, تو اس کے موبائل سے وہ علی ٹریس ہوتا ہے. یہ تو مارا گیا ہوتا ہے. علی کو پولیس پہ ٹریس کرتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے وہ مانسہرے جا پہنچا ہوا ہے اپنے آبائی گاؤں. اچھا. IG پنجاب اس وقت وہاں کے DPO سے بات کرتے ہیں, وہ پولیس پارٹی ایکٹیو کرتا ہے, وہاں سے علی کو گرفتار کرتے ہیں. 64 کے قریب تصویریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, وہ ساری اس علی کو دکھائی جاتی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے اب تو احسن شاہ ہی ہے, لیکن وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمارے بیٹوں کی طرح. تو پولیس کے اصرار پر اس کی تصویر بھی دیتے ہیں, تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہی بندہ ہمارے پاس آتا تھا. یعنی بلاج کی والدہ کہہ رہی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگلے دن پولیس جو ہے وہ رات کو اس کو احسن شاہ کو اٹھاتی ہے. وہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا ایک محلے دار ہے جو اس کے ساتھ اس کا سیاسی تعلق ہے, ملک سہیل. اس کے تھرو یہ جا کر تیفی کو ملا تھا, اور تیفی کو ملنے کے بعد یہ جو ہے وہ سارا انہوں نے آپس میں پلان کیا. جو 5 کروڑ روپے میں جو پولیس کی انفارمیشن ہے کہ ڈیل ہوئی تھی, 50 لاکھ اسے ایڈوانس مل گیا, اور یہ باہر جا کر جو ہے وہاں سے ریکی کرتا رہا. اور اسی کے اصرار پہ بلاج اس دن شادی پہ گیا تھا. اس نے ٹریپ کروایا باقاعدہ, اس کو ٹریپ کروایا. اب اس میں احسن شاہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہر وقت بلاج کے ساتھ ہوتا تھا. جو اڈے پہ فیصلے آتے تھے مختلف مارکیٹوں کے, اس میں سے وہ پیسے بھی کماتا تھا, اور بلاج کو اس چیز کا پتہ بھی تھا. لیکن جب یہ بلاج کا زیادہ نام یوز کرنے لگ پڑا, اس کے بعد کچھ یہ پارٹیز میں اس کو جب لے کے گیا ادھر ادھر, تو اس نے وہاں پہ بلاج کی ویڈیوز وغیرہ بنائی. اس پر بلاج اس سے جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا اس کو کھینچا, اس کو برا بلا کہنا شروع کر, اس کو تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے. وہاں سے یہ بلاج کے خلاف ہوا اور یہ جا کر دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا. اس کے بعد حالانکہ جو اس کے قریبی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاج نے اس کی شادی پہ ایک ایک چیز, ایک ایک سب پیسہ, پانی کی بوتل تک اس نے لے کے دی تھی. اور یہ جو عریشہ ہے یہ اس کی دوستی تھی, اس کے ساتھ پارٹی گرل تھی. یہ اس کی شادی ہوئی, زبردستی عریشہ کسی کیفے میں چلی گئی, وہاں پہ شور وغیرہ ڈالا, وہاں پہ جا کے ان کی پھر اس نے کہا کہ شادی کر لیں, تو یہ شادی ہوئی. تو اس کے بعد یہ احسن شاہ کی جو بیوی ہے, احسن شاہ کی جو بیوی ہے, اس کے بعد جب یہ احسن شاہ اس کی دوستی تھی احسن شاہ سے, پھر اس نے کہا کہ تم میرے سے اب شادی کرو, کیونکہ اس کے پاس بھی شاید کچھ ویڈیو یا اس طرح کا تھا, اس طرح کی چیزیں تھی, سب سامنے لے آؤں گی اور سارا کچھ. وہ پھر اس نے شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد جب احسن شاہ کی وہ آڈیو باہر آئی جیل سے, جو کہ ریکارڈنگ ہوئی بھی تھی, کیونکہ جیل میں بھی تقریباً 5 سے 6 موبائل لگے ہوتے ہیں, سیٹ, ٹیلی فون سیٹ, اور اس میں سے جو ہائی پروفائل کیسز کے ہوتے ہیں وہ 1 سے 2 ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بے شک اپنے گھر بات کر رہے ہوں, کیونکہ ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے اور 2 جو ہیں وہ ہفتے میں شاید بات کرنے کے دن ہوتے ہیں. اس وقت جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کی, عریشہ سے, کہ میں اب جیل کا فنکار بن گیا ہوں, میں نے باہر آنا ہے, کیونکہ اب یہ بھی تھا کہ اگلی اس کی ہائی کورٹ میں 4 اگست کو پیشی تھی, اس میں اس کی ضمانت ہو جانی تھی. نیچے سے بے شک کینسل ہوئی ہوئی تھی, لیکن وہاں پہ ضمانت ہو جانی تھی. تو اس نے کہا اب میں آ کے جو ہے وہ ایک تحفہ دوں گا لوگوں کو, اور میں نے تو سعودیہ چلے جانا ہے, لیکن وہ پولیس انسپیکٹر جس نے مجھے پکڑا تھا, جس نے مجھے سارا پھنسایا ہے, اس کو میں نے نہیں چھوڑنا, اس کو میں ضرور ٹارگٹ کروں گا. میں نے لڑکے بھی تیار کر لیے ہیں اندر ہی جیل میں, جو گینگ بنا لیا اپنا, تو اس کو ہم ضرور جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ احسن شاہ کا جو پولیس کے بقول کے اس کا بھائی آیا, تو وہ مقابلہ ہو گیا, تو وہ مارا گیا. اس کے ویری نیکسٹ ڈے
पुलिस ने, क्योंकि अब ये एक FIR दर्ज कराई उसी इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने, कि गोगी और तीफ़ी की मां पर एहसन शाह ने अपनी बीवी के साथ मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी की, और उसका ये ऑडियो जो है ये उसका सबूत है। उस पर अरीशा के ख़िलाफ़ भी FIR हुई, और अरीशा के घर जब रेड की गई तो पता चला कि अरीशा एक दिन पहले एहसन शाह के घर से अपना सारा जेवर, मेकअप का सामान, कपड़े लेकर फ़रार हो गई है। जो अभी तक फरार है। अभी तक फ़रार है। उसके बाद इसके वालिद के घर लोहे वाली पुली बदामी बाग रेड की गई, वहाँ पे पता चला कि ये एक दिन पहले ताले लगा के सभी घर से निकल गए हैं। अब पुलिस उसको ट्रेस कर रही है। अब वो पकड़ी जाएगी तो पता चलेगा कि वो कौन से लड़के थे शूटर्स वगैरह, जो कि एहसन जिनका बात कर रहा था, क्योंकि इनकी फ़ेस टू फेस भी मुलाकातें हुई हैं, तो पुलिस को ये डाउट है उसने और भी कोई तफसील इसको बताई होगी। अभी तीफ़ी भट्ट के एक भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने पुलिस ऑफिसर को थ्रेट किया, वो क्या चक्कर हुआ? वो इस तरह था कि वो गरीब फैमिली है, अब क्योंकि उनका भाई कत्ल हुआ था। वज़र गुलशन खुद भी जो है वो मार्केटों के सदर कोई 30-32 साल से चले आ रहे हैं। तीफ़ी भट्ट की फैमिली उन्हें ऑन नहीं करती, उनका 12-13 साल से इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो जनाजे पे आए तो वहाँ पर बात हुई, तो उन्होंने बेनोई के जनाजे पर जब बेनोई के जनाजे पर तो जज्बात में आगे कह दिया कि ये सारा कुछ जो है वो CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना करवा रहा है। क्योंकि लाहौर में कोई भी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो उसमें टारगेट तो पुलिस का सरबराही बनाया जाएगा, जो कि इस वक्त मौके पे है। उसके बाद CIA की एक टीम गई, उन्होंने जाके अज़हर गुलशन को हिरासत में नहीं लिया, उनको बिठा के उनसे पूछा कि आपके पास इन बातों के क्या प्रूफ है, क्योंकि उन्होंने साथ ये कहा था कि मैं 2 से 3 दिन बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जिसमें मैं सारा जो CCP लाहौर है बिलाल सदीक कमियाना इसके बारे में बताऊँगा। तो पुलिस ने फिर उन्हें कहा कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है, हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं IG से कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दें हमें, हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह अनारकी शहर में ना फैलाएं, पुलिस को अपना काम करने दें, उनको इस तरह टारगेट ना करें। तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो बात ख़त्म हो गई। दोबारा ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, ना कोई वो मीडिया पे आए। अब तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट कहाँ हैं? देखिए, तीफ़ी भट्ट की जो अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, जिस दिन बलाज का मर्डर होता है उससे उसी दिन दुबई निकल जाते हैं। दुबई के बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड के बाद वो पता चलता है कि किसी और मुल्क में चले गए जिसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आ रहा है, USA का भी आ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, ये इनके बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं दोनों साइड्स पे, दोनों साइड। और ये लोग माजी में बिजनेसमैन रहे, एक तरह से कह लें, मार्केट्स के सदर रहना है, मार्केट में इनका इन्फ्लुएंस। तो ये करते करते किस तरह से ये सारा ग्रुपिंग बन जाती है? क्या होता है कि लोग अपने फैसले करवाने के पास आते हैं कि जी मेरी दुकान पर कब्जा हो गया, किराएदार बैठा है वो नहीं छोड़ रहा, या भाइयों का बंटवारा, इस तरह के मामला करते करते कहीं कोई इस ग्रुप के पास गया, कोई दोनों ग्रुप्स के पास चला गया, यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। और ये क्या अभी भी अंडरवर्ल्ड और ये सब ये एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जुडिशरी के अलावा, पुलिस के अलावा, कि ना पुलिस में कोई FIR करवाने जाता है, कोई झगड़ा हो जाए, किसी का कोई दुकान का मसला है, दीगर मसाइल हैं, तो अभी भी ये ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं लाहौर में, पंजाब में? देखिए, इनकी जो दुश्मनी है लाहौर की एक बड़ी दुश्मनियों में से एक है। कई तो ऐसी दुश्मनियाँ हैं जो लखू डेर वगैरह की, जैसे बाबर भट्ट की थी, उनकी तो सुलह वगैरह हो चुकी है, लेकिन ये वो दुश्मनी है जिसका आगाज़ बलाज के दादा से हुआ, जो कि बड़े मशहूर बिल्ला ट्रक्का वाला के नाम से मशहूर थे। इनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का है। अच्छा। और इतनी जगह और पूरे पाकिस्तान में इतना बिज़नेस ट्रांसपोर्ट के वाले से किसी का भी नहीं है। ठीक। बिल्ला पहलवान और तीफ़ी भट्ट वगैरह, क्योंकि तीफ़ी भट्ट जो है ख्वाजा तारीफ़, ये शुरू से मार्केटों में, मार्केट की सियासत में इन्वॉल्व रहे। वहाँ पर एक कह लें कि जिस तरह होता है यूनियन बनी हुई, यूनियन के सदर बन गए। तो इनका झगड़ा कोई 80s में जो है वो शुरू हुआ। एक दुकान थी जो कि अंदरून बाज़ार के, जो कि बताया जाता है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह का मसला था जो कि तीफ़ी भट्ट ने किसी को किराए पे दी हुई थी। वो जब खाली करवाने लगा उसका मालिक आके, तो उस पर बिल्ला पहलवान बीच में आ गया, तो इनकी आपस में कोई वहाँ पे कोई मुंह मारी हुई, कोई चपकलिश हुई। उसके बाद जो है दोनों की फिर सुलह भी हो गई, लेकिन वो बातें दिल में रह गई। बातें दिल में रहने के बाद फिर एक मर्डर होता है, उसमें जो है वो ये टीपू का बेटा है, जो बिल्ले का बेटा है टीपू जी, अमीर आरिफ, जो बिलाज के वालिद, इनका नाम आता है। इनके जो 2 गनमैन होते हैं हनीफा और बाबा, उनका नाम आता है, जो कि बिल्ले के डेरे पे ही रहते हैं।
ان کا نام آتا ہے تو اس میں بقول لوگوں کے جو اس وقت کی تاریخ ہے جی کہ بڑے آرام سے یہ اپنے بیٹے کو نکال لیتے ہیں. وہ حنیفہ اور جو بابا دونوں ہیں وہ دونوں جیل میں رہتے ہیں. جب وہ باہر آتے ہیں اور کیونکہ قریب بلا صاحب نے, بلا ٹرکا والا نے کمٹمنٹ کی کہ میرا بیٹا جو ہے اس پر الزام آ رہا ہے, تم اپنے سر لے لو. وہ گارڈز تھے, یہ میں نے پڑھا مختلف جگہوں پر, BBC سے لے کر سب نے اس پہ رپورٹ کیا. تو میں بعد میں تمہیں نکلوا اور ان کو نہیں نکلوایا گیا. وہ جب پھر باہر آئے تو انہوں نے آ کر بلے پلوان کو ٹارگٹ کیا. لیکن اس وقت بھی تیفی اور گوگی پہ ہی مقدمہ درج ہوا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اتنے انفلوئنس نہیں تھی حنیفہ اور بابا کی کہ ان کی سپورٹ کے بغیر وہ یہ مرڈر کرتے. اور بعد میں کہتے ہیں انہوں نے شاید پروٹیکشن بھی دی, یہ بھی الزام لگتا ہے تیفی اور گوگی وہ. اس کے بعد اپنا ٹیپو جو ہوتا ہے ان کا والد عارف امیر ٹیپو, اس کو کچھ پہلوانی کا شوق ہوتا ہے. یہ اپنا جو ہے اس کے بعد مختلف اپنا گینگ بناتا ہے. اشتہاری مختلف جو ہیں ان کو اپنے پاس پناہ دے دی اپنے اڈے پہ, اور پولیس والے جو ہیں ان میں بہت زیادہ اس کی انفلوئنس تھی. اس کے ذریعے پھر اس وقت کے جو ان کے مخالف ٹاپ 10 تھے ان کو یہ باری باری پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ ان کو مروایا گیا. یعنی اس وقت گروپس ایگزسٹ کرتے تھے, اس وقت گروپ ایگزسٹ کرتے تھے. اس وقت یہ سب کچھ ہوا. پھر ان کی دشمنی بڑھتی گئی. ٹیپو اور اسی طرح حنیفہ اور بابا بھی مارے گئے, وہ بھی پولیس مقابلے میں وہ مارے گئے. جو اس وقت, کیونکہ اس وقت زیادہ جو کالج کے یونین کے لڑکے تھے جو کہ مختلف بنی ہوئی تھی یونینز, MSF یا جو بھی لڑکے تھے, اس کے جو صدر تھے یا وہاں کے جو لڑکے تھے جن کے پاس ویپن وغیرہ ہوتا تھا ہر وقت, مختلف چھوٹے موٹے قبضے کر لیے یا ادھر ادھر, ان کو یہ لوگ یوز کرتے رہے ہیں. اس میں بڑے ارشد امین چودھری کا نام بھی آیا, عارف چودھری کا بھی آیا, کئی لوگ تھے. لیکن تیفی اور گوگی جو ہیں ان پہ یہ مقدمے درج ہوتے رہے, جس میں کوئی تقریباً 4 کے قریب جو ہے وہ عارف پہ حملے ہوئے, ٹیپو پلوان پہ. چوتھے حملے میں وہ مارا گیا. اس سے پہلے جو سیشن کورٹ میں بڑا زبردست حملہ تھا جس میں 7 افراد مارے گئے تھے, تو وہ مقدمہ بھی ان پہ. مجسٹریٹ کے شاید اس میں چیمبر میں چلا گیا, بچ گیا تھا وہاں پہ, بچ گیا. لیکن گولیاں اس کو بھی لگی تھیں لیکن بچ گیا تھا. اس کے بعد اپنا یہ, اور دبئی سے یہ پھر واپس آیا تو وہاں ایئرپورٹ کے اوپر ہی پارکنگ میں مرڈر ہو گیا. تو یہ سلسلہ تب سے چلتا آ رہا ہے. لیکن یہ اب جو جاوید بٹ صاحب جو تیفی بٹ کے بہنوئی مرڈر ہوئے ہیں, یہ تیفی بٹ فیملی میں پہلا مرڈر ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک قریبی دوست تھا شیخ چنا, اچھا, وہ مرڈر ہوا تھا. اس کا ملزم گواش بٹ بھی پکڑا گیا تھا, وہ بھی اندر ہے. وہ ایک الگ قصہ ہے, یعنی اس کا بلاج ٹیپو اور ان سے تعلق نہیں ہے, اس فیملی سے نہیں, اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گواش جو ہے اس کو بھی بلاج سپورٹ کرتا تھا, جو جس نے قتل کیا ان کا قریبی دوست شیخ چنا. وہ ان کے کاروباری معاملہ دیکھتا تھا, اس کو قتل کیا. لیکن ان کی آپس میں بھی کوئی رنجش چل رہی تھی, تو وہ بھی پکڑا گیا. ٹیپو کا جو ملزم ہے, جو مجرم بن گیا ہے خرم بٹ, وہ بھی پکڑا گیا, وہ بھی اس وقت جیل میں ہے. بلاج والے کیس کا, کیونکہ دیکھیں جس وقت کوئی 2010 میں ٹیپو کا مرڈر ہوا, اس وقت میں دنیا ٹی وی میں تھا شاید, تو وہ چینلز کچھ ہوتے تھے جو کہ ایک حد تک کوریج دیتے تھے ان چیزوں کو. ٹھیک. بلاج کا جب مرڈر ہوا تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو تھا کہ پوری دنیا میں یہ مرڈر جو ہے وہ ایک ڈسکس ہوا. اور کچھ عرصہ پہلے وہ انڈیا میں سدھو موسے والے کا مرڈر ہوا, وہ ایک اس خطے کی گینگ وار کی کہانی ویسے ہی چل رہی تھی انڈر ورلڈ کی, اس میں یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. تو وہ ایک اتنا پریشر بن گیا کہ پولیس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب بلاج والے کیس میں 5 ملزم جو ہے ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں. اچھا. لیکن اب ایک وہ باورچی ہے علی, ایک باورچی علی, ایک تیفی بٹ کا رشتہ دار ہے ہارون, اس کے علاوہ ایک ڈرائیور ہے, ایک وہ سہیل تھا, اور ایک احسن شاہ تھا بیچ میں. اس میں احسن شاہ مارا جا چکا ہے. اس کا بھائی کہاں ہے احسن شاہ کا, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو وہ تو یہ بھی بات سننے میں آ رہی تھی کہ اس کی والدہ نے احسن شاہ کی جو ہے وہ کوئی ریٹ وغیرہ بھی یا جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی اپلیکیشن نہیں دی, کیونکہ وہ لوگ شاید ڈرے ہیں. اب لاہور میں جو ہے وہ ایک گینگ وار کا خطرہ پھر بہت بڑھ گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو ایک لاہور میں 2 سائڈ چل رہی. سوشل میڈیا پہ آپ جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو نیچے آپ کو 2 طرح کے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں, ایک جو بلاج کی سپورٹ میں اور ایک جو تیفی وغیرہ کی سپورٹ میں. تو جو تیفی وغیرہ کی سپورٹ میں ہے وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح بلاج کی دفعہ پولیس ایکٹیو نظر آئی ہے, جگہ جگہ ریڈز اور بندے پکڑ, ابھی تک جاوید بٹ کے مرڈر میں پولیس ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. ایون نہ تو انہوں نے وہاں پہ ریڈ کی ہے کوئی, نہ وہ کیسر بٹ کی طرف ریڈ ہوئی ہے, اور جو اس کے بھائی وغیرہ ہیں ان کسی کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا.
تو پولیس اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اور پولیس ابھی تک کلو لیس ہے، بالکل انویسٹیگیشن زیرو ہے اس کیس کی. تو اب جو اگر ریئیکشن ان کی طرف سے کوئی آتا ہے ان کی فیملی پہ، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. یہ جس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے نہیں والا، کوئی ایسا ہے جو ان کی صلح کرا سکے؟ میری ایک دفعہ بات ہوئی شیخ رویل اصغر صاحب سے، ان کا بھی اسی طرح فیملی کے ڈسپیوٹس تھے اور ان کا میں نے اسی طرح ہی انٹرویو کیا تھا. تو ان سے میں نے اس فیملی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی تیفی کو منانے کی، سمجھانے کی بھی. کہتے ہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ اپنی فیملی کا نہیں، اس نے بدلا لیا، یہ کیا وہ کیا. کہتے ہیں آج میں دیکھیں آرام سے پھرتا ہوں، آپ نے دیکھا کوئی گارڈ ہے میرے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں. ان کے بھائی، ان کے والد صاحب اس طرح سے وہ قتل ہو چکے. تو کہتے ہیں کہ بس یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. ورنہ میں نے کہا کہ ہر وقت تمہارے گن مین، یہ کوئی انسان، کوئی زندگی ہے، کوئی آزادی سے کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی صلح کا کوئی چانس یا نہیں؟ آپ نے بتایا کہ پہلے بھی ایک دفعہ کوشش ہوئی. بہت مشکل ہے. اس وقت جو کوشش کی گئی تھی، اس وقت بہت پاورفل آفیسر اس وقت کے چوئی شفقات، عمر ورک، وہ شامل تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح بلاج کا مرڈر ہوا، اس کو مروانے والے اس کے دوست تھے. بلاج حالانکہ صلح چاہتا تھا. ہاں اس کے انٹرویوز تھے، وہ کہتا تھا میں یہ زندگی نہیں جینا چاہتا، اس طرح کی زندگی. وہ اپنے بچوں کو یہ دشمنی نہیں دے کے جانا چاہتا تھا اس کے. لیکن دوستوں نے کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں، تو یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کو بار بار لا کے اس کو آگے کر کے تو ان کی وہ ایک چودراہٹ کہہ لیں یا انفلوئنس کہہ لیں کہ بالاج کا نام دیکھے کہ کوئی ہمارا جی اس کا دوست ہوں، دیکھیں کوئی کام ہے ہمیں بتائیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس سے پیسے بھی بنا رہے ہیں، اس کا نام سیل کر کے اس کو بیچ رہے تھے. نہیں وہ جینے دیتے شاید. اس کے علاوہ جو 2017 تک ان کی آپس میں اتنی بات ہو گئی تھی کہ تیفی بٹ اور بلاج جو ہے باقاعدہ آپس میں فون پہ بات کرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ تو میرے بچوں کی طرح ہے، تیرے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے. کرتے کرتے یہاں تک ہم نے بات سنی کہ بلاج کی مہندی کے اوپر تیفی بٹ ایگری ہو گیا کہ اپنی فیملی کو ان کے گھر بھیجے. لیکن اس کے بعد 2018 میں کچھ عرصہ پہلے اس کی مہندی سے ایک فائرنگ ہوتی ہے نصیر آباد اس کے گھر کے باہر تیفی کے، اور گوگی بٹ کے گھر کے باہر نسبت روڈ پہ، جس پہ بلاج جو ہے اس وقت تیفی کے پوتے کی سالگرہ بھی ہوتی ہے اس دن. اچھا. لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے، اندر سے بھی فائرنگ ہوتی ہے گھر کے باہر. انہوں نے کافی دور کھڑے ہو کے کی. اس وقت ایک ایف آئی آر پولیس اپنی مدعیت میں دے دیتی ہے، انہوں نے کہا ہم نے ایف آئی آر بھی نہیں کرانی. تو وہ ایک اس میں لڑکا ہوتا ہے اقبال ڈی ایس پی کا بیٹا، جو کہ اس فائرنگ میں شامل ہوتا ہے. اس وقت تیفی وغیرہ یہ ٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فائرنگ کی کس نے. تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے تیفی کے گھر چلا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ یہ فائرنگ تو ساری بلاج وغیرہ نے کی ہے، تو میرے بیٹے کو معاف کر دیں. اور اس وقت جو بلاج وغیرہ ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ایس پی سٹی کے آفس میں اسی کیس کے سلسلے میں. تو وہاں سے پھر وہ سی سی پی او کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ آگے بتا رہا ہے سارا کچھ. تو سی سی پی او کے کہنے پہ فوری بلاج کو وہیں پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. وہاں سے یہ خاندان کی دشمنی ایک دفعہ جو ہے وہ اتنی دور چلی جاتی ہے کہ اب کچھ سیاسی بندے انوالو ہوں، کیونکہ بلال یاسین ہے وہ بلاج وغیرہ کا ریلیٹیو بھی ہے. اس کے تھرو چیف منسٹر اور جو پولیس آفیشل ہیں یہ بیٹھ کے کوئی ان کی آپس میں صلح کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت مشکل ہے. اب بلال یاسین پہ تو خود مرڈر کی اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اس پر خود ہو چکی ہوئی ہے، اس پر تو خود فائرنگ ہوئی. اس وقت یہ شہر کے لیے اب یہ دشمنی تو خطرہ ہے ہی ہے. اس کے علاوہ جو ایک شوٹرز کی جو کہانی چل رہی ہے شہر میں کہ بڑے آرام سے بلال یاسین والے کیس کا آپ نے ذکر کیا، جاوید صدیق جو ڈاکٹر مرڈر ہوئے، شاہد صدیق صاحب، اس میں شوٹرز انوالو ہوئے. جاوید بٹ کے مرڈر میں شوٹر انوالو، ایک صحافی جو تھا وہ پریس کلب کے حسنین باہر، شاہ، اس کے مرڈر میں شوٹر انوالو. تو یہ جو شوٹرز والی کہانی اب لاہور میں آ گئی یہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں موسٹلی جو لاہور کے شوٹرز ہیں ان کو باہر سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، باہر بیٹھ کے جو ہیں وہ ان کو آپریٹ کر رہے ہیں. اور ان کی تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری دیکھیں شوٹرز کی، جو انویسٹیگیشن ہوئی، جو پکڑے گئے، کسی نے 1 to 5 لے کے مرڈر کر دیا، کسی نے کوئی تھوڑی سی آئس کے لیے مرڈر کر دیا، کسی نے کوئی 60-70 ہزار روپیہ لے کے کسی پہ فائرنگ کر دی ہے، کسی کا مرڈر کا کوئی 3 سے 4 لاکھ روپیہ لیا صرف اس نے. تو یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اب بہت خطرناک ہو گیا. جب تک پولیس پراپر
اس پہ ورک نہیں کرے گی. سب سے پہلے اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوگا کہ اتنی ایزی ایکسیس ویپن کی کیوں ہے اس شہر میں. یہ ان کے سب ناکے وغیرہ ناکام ہیں, بیکار ہیں, کہ جب تک آپ کی ویپن کی سپلائی نہیں رکے گی تو آپ شہر میں اگر کوئی 20 بندے لگا کے پھر رہے ہیں تو 2 کو پکڑ لیں گے, اور وہ جو لگا کے پھر رہے ہیں ان کو جب کسی نے کوئی ٹارگٹ ملنا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی کام دکھا دینا ہے. اور اس پر یہ سیف سٹی بھی کام نہیں کر رہے, کیمرے آدھے آپ بتا رہے تھے تقریباً دیکھیے سیف سٹی کے کیمرے ہمارے کوئی 40% تو آپریشنل ہی نہیں ہے. وہ ان کا جو ان کی کمپنی تھی وہ ہواوی, اس سے ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا, اس میں ان کا سارا آپس میں جو ان کی مینٹیننس وغیرہ تھی اس سے ریٹ طے ہوئے تھے, لیکن اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا کوئی 50 سے 60 روپے. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس ریٹ کے جو موجودہ ریٹ ہے اس پہ آپ پیمنٹ کریں. اتنے پیسے یہ خرچ ہی نہیں رہے, بجٹ ہی نہیں ان کا طے پا رہا آپس میں, تو ان کی مینٹیننس ہو ہی نہیں رہی, نہ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. اب آپ کو صرف سیف سٹی کے کیمرے اگر ایکٹیو نظر آئیں گے تو چلانوں میں نظر آئیں گے کہ آپ کے گھر چلان آ گئے, کیونکہ وہ سپیڈ گن لگی ہوئی ہے اور فلکر کیمرہ ساتھ لگا ہوا ہے, جو کہ موقع پہ ایک تصویر کھینچ کے تو آپ کے گھر چلان بھیج دیتا ہے. یہ صرف اب کمائی کا ذریعہ رہ گئے, ورنہ اس سے بہت کام ہونے تھے. اس سے شہر کے جلسے جلوس کنٹرول ہونے تھے, مشکوک افراد پہ نظر رکھنی تھی, پھر اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی واسا کا کام چلنا تھا, کوڑا روک جو گندگی وغیرہ ہے یہ کہیں پڑا ہونا ہے, وہ صفائی کا کام چلنا تھا. لیکن اس کو جو ہے وہ صرف کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا, ورنہ جو ویژن اس کا تھا وہ ڈاکٹر حیدر اشرف اس وقت لے کے آئے تھے. کیونکہ اس وقت ایک ٹیررزم کی ویو چل رہی تھی 2015-16 میں, تو ان کا یہ تھا کہ یہ 2 ارب روپے سے منصوبہ لگ رہا ہے جس میں 14,000 کیمرے ہوں گے. اگر کوئی گاڑی لاہور میں کہیں کسی بھی انٹری پوائنٹ سے داخل ہوتی ہے تو اس کے ایگزٹ ہونے تک اس پہ نظر رکھی جائے. زبردست. تو وہ منصوبہ جو ہے وہ کارآمد یہ ثابت ہوا ہے تھوڑا بہت. جو مال روڈ پہ بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں کیپٹن امین جو ہے وہ جی پولیس کے افسران اور وہ شہید ہو گئے تھے, زاہد نواز گوندل شہید ہوئے تھے, اس میں جو اس کے تھے جو فیسیلیٹیٹر تھا جو کہ سوسائڈ بمبر کو چھوڑ کے گیا تھا, وہ ان کی مدد سے ٹریس ہوا تھا, وہ گرفتار ہو گیا تھا. انارکلی والا جو ہوا تھا اس میں بڑی ہیلپ ملی تھی, وہ ٹریس ہو گیا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ایک داتا دربار کے باہر ہوا تھا اس کے بندے ٹریس ہو گئے تھے, اس وقت اس کی بہت ہیلپ ملی تھی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی, اب حالانکہ احسن یونس جو ہے وہ اس کے ایم ڈی لگے ہوئے ہیں, اور احسن یونس پورے پاکستان میں جو پنجاب میں یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بنائے گئے ہیں, یہ احسن یونس کا آئیڈیا تھا. وہ آئی ٹی پہ بہت کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اب پیچھے سے فنڈز ملیں تو کریں. کہ جتنے پیسے ہم سنتے ہیں خرچ کر رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس پر, اچھی بات ہے برج بنائیں دیگر بنائیں, لیکن اتنے پیسے جتنے ایک پل پر یا بڑے پروجیکٹ لگ جاتے ہیں اس سے تو کہیں کم یہاں پر ہیں. کیونکہ انسانی جان سے یا سیفٹی سے زیادہ سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے ریاست کا, حکومت کا کام وہی ہے لوگوں کی سیفٹی اور ان کی جان و مال کا تحفظ. تو اس کے لیے تو یہ سب سے اہم تھا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. چین میں آپ دیکھیں وہ یعنی کہاں سے بندہ اٹھتا ہے کہاں چلا جاتا ہے اس کو وہیں پہ روک لیتے ہیں, وہیں پر پکڑ لیتے ہیں. تو اس سے تو اس کو تو ایڈوانس ہونا چاہیے تھا, مزید ہمیں اس میں جدت لانی چاہیے تھی, ہم نہیں لا سکے. اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر کیمرے لگ گئے یا یہ چیزیں لگ گئی تو یہ نظر نہیں آئیں گی. جبکہ پول یا کوئی ہمیں جھنڈا لگا ہوا اس عوام کو نظر آتا ہے تو ان کی وہ پروجیکشن اس طرف ہے. اب یہی 2 خاندانوں کی اب اس وقت لاہور میں ہائی لائٹڈ ہے, کوئی اور اس وقت انڈر ورلڈ میں یا دیگر جگہوں پر کوئی ایسا نہیں ہے گروپ کہ جو آپس میں لڑائیاں چل رہی ہوں؟ دیکھیے یہ پرانے گروپ تو یہی 2 ہیں اور جن کی چل رہی ہے. اب اس میں تیسری انٹری ہو گئی جو کہ بابر بٹ کے بھائی, بابر بٹ مرڈر ہوا تھا اس کا بھائی جو کیسر بٹ ہے, کیونکہ جس دن کا بالاج مرڈر ہوا ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ ہی ہے, اور وہ بڑی مشکل اپنی پہلی دشمنداری ختم کر کے صلح کر کے, اس میں بھی کئی مرڈر ہوئے تھے, تو وہ اب اس خاندان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. تو اب تیسری فیملی جو ہے وہ کیسر بٹ وغیرہ کی انوالو ہو گئی ہے. تو اب یہ 3 خاندانوں کے درمیان دشمنی وہ شروع ہو بلاج گئی, گروپ کے ساتھ, وہ بلاج گروپ کے ساتھ ہیں. ادھر سے اب یہ تیفی بٹ گروپ ہے. لیکن اچھا ان میں اس کو جو بھی ہم نام دے دیں, کوئی لوگ انڈر ورلڈ کا نام دیتے ہیں, کوئی دشمنی کا نام دیتے ہیں, لیکن ان میں ڈرگز کا یا کوئی شراب یا جوا جس طرح عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ اس طرح کے دھندے, ان فیملیز کا ایسا کوئی لینا دینا نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ ایک اگر آپ سمپل ورڈز میں کہیں تو لاہور کی چدراہٹ کا رولا ہے کہ یہ لاہور ہمارا ہے, یہ لاہور میرا ہے. اور وہ بلے پہلوان کو شوق نہیں تھا, وہ ٹیپو پہلوان کو شوق تھا. بلاج کو اور یہ موصب کو اور فتح کو یہ جو ہے وہ ایک کہہ لے وراثت میں مل گئی دشمنی.
جبکہ تیفی اور گوگی کیونکہ خود ابھی زندہ ہیں تو وہ ساری مارکیٹوں پہ. اس میں اصل میں ہماری پالیٹکس بہت زیادہ انوالو ہے. جو برسر اقتدار ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اچھا. ایک آواز پہ ان کی ساری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, ہڑتال ہو جاتی ہے, تاجر برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ لوگ ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے آپس میں کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ نہ کر لے, کوئی کمیٹی نہ کھا جائے کسی مارکیٹ کی, وہاں پہ بڑے بڑے پیسوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری یہ لوگ پھر ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو تاجر برادریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس وقت جو بلاج تھا جس وقت زندہ تھا تو اندر کافی پراپرٹی وہ بھی بنا رہا تھا, جو اندر پاپڑ منڈی اور اس کے علاوہ مختلف مارکیٹیں, اس کی کافی پراپرٹی تھی, اور وہاں کے وہ جتنے بھی جس کا وہ کہتا تھا وہ اس مارکیٹ کا صدر بن جاتا تھا. تو یہ ایک چدراہٹ کا رولا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. وہ بھی کاروباری لوگ ہیں, یہ بھی کاروباری لوگ ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی منشیات فروش ہیں یا وہ الزامات مختلف لگتے رہتے ہیں کہ جی وہ سود پہ پیسے دیتے ہیں یہ اس طرح, لیکن وہ کبھی سامنے کوئی بھی نہیں ہے. ان کی پراپرٹی سے اور کاروبار سے. تو یہ عدالتی نظام پر کتنا ان کا بلیف ہوتا ہے؟ خود کہتے ہیں کہ اچھا چلیں تو ایف آئی آر آ گیا, ہم خود اپنا الگ حساب کتاب کریں گے. عدالتی نظام کا آپ کے سامنے ہی ہے پاکستان کا جس طرح کا ہے. اگر جس طرح کہہ لیں کہ بلا پہلوان مرڈر ہوا تھا, اس کے سارے ملزم پکڑے جاتے, ان کو انصاف مل گیا تو دشمنی آگے بڑھنی نہیں تھی. تو وہ جب تک پراپر اب بلاج کا جس طرح مرڈر ہوا ہے تو بلاج کے بعد اتنی ہائپ بھی کریٹ ہوئی, ان پہ الزام لگے تیفی گوگی پہ, یہ باہر چلے گئے, تو وہ ان کی فیملی کے مطابق انہیں انصاف نہیں ملا. تو وہ جب تک انصاف نہیں ملے گا تو یہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, گواہ پورے نہیں ہوتے, پولیس کی ناقص تفتیش ہوتی ہے. اصل میں پولیس بھی ہماری دو گروپس میں بٹی ہوئی ہے. اب جیسے یہ ہے تو پولیس میں مشہور ہے کہ ایک گروپ بلاج کے ساتھ ہے, ایک گروپ جو تیفی کے ساتھ ہے. اچھا, انفلوئنس میں بھی, اور پالیٹکس میں بھی انفلوئنس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ووٹ بھی دے کر دیں گے, یا گورنمنٹ کا بھی انفلوئنس آ سکتا ہے مارکیٹس میں, بند کرانی نہیں کرانی, کھلوانی ہے, کچھ اس طرح. دونوں طرف یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتی. لیکن بنیادی اب یہ ہے کہ دونوں فیملیز ہیں یا ان کے بڑے ہیں, اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلی نسل تک نہیں منتقل کرنا, تو پھر یہی ہے کہ وہ کسی کو اپروچ کیا تو کر لیں, یا خود گورنمنٹ کے لیول پر کچھ ہو جائے. تو پھر یہ گورنمنٹ اور پولیس آفیشلز جو اس وقت ہیں, آئی جی ہے بلال صدیق کمیانہ ہے, یہ اگر مل کے بیٹھ کے ان کے ساتھ دونوں کو بٹھا کے کوئی ان کی صلح کروائیں تو پھر ہی ہے. لیکن وہ کروائیں گے نہیں کیونکہ دونوں ہی ملزم ہیں اب ان کے. تو ملزموں کو پولیس کہاں بٹھائے گی؟ تو وہ آپس میں ابھی تک ان کے کیس بھی کلیئر نہیں ہوئے, اور یہ کیس کلیئر ہونے بھی نہیں, کیونکہ تیفی بٹ وغیرہ اور جو گوگی بٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تیفی بٹ کا بھی انٹرویو آیا تھا کہ ہمارا اس مرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں. اب پرابلم یہ ہے, بلاج کے بھائی کا بھی آ گیا کہ ہمارا بھی کوئی ان کے بہنوئی سے مرڈر سے لینا دینا. اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں پارٹیز اگر پیش بھی ہو جاتی ہیں تو 100 گن مین لے کے انہوں نے پولیس کے پاس جانا ہے, 100 گن مین لے کے عدالتوں میں پیش ہونا ہے. وہ ایک شہر کے لیے امن و امان کا اور بڑا خطرہ ہے. اور اب آپ بتا رہے ہیں اب تو کرائے کے شوٹر ایسے ہی مل جاتے ہیں. شوٹرز تو عام ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ بلال یاسین والے کیس میں جی وہ کوئی تھوڑی سی میرے خیال سے کوئی 5 کے 10 گرام آئس لی تھی انہوں نے, اس پہ کر دیا. ایک مجھے تھوڑا عرصہ پہلے جو مرڈر ہوا تھا ایک سبزہ زار میں, اس میں جو باہر سے جس نے ٹارگٹ دیا انڈر ورلڈ کے ایک ڈان نے, وہ باقاعدہ کیمرے لگوا کے دیکھتا رہا. 35,000 روپے کے اس نے کیمرے لگوائے, شوٹرز کو 125 لے کے دیا, پسٹل لے کے دیا, اور 1.5 لاکھ روپے ساتھ دیا اور بندہ مروا لیا, جس کے سی آئی اے نے بندے پکڑے تھے. اور اس میں شہر کا امن خراب کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے اب نئے یوٹیوبرز کا بھی ہے, جنہوں نے انڈر ورلڈ کی کہانیاں سنا کے ان لوگوں کو جو مارے گئے پولیس مقابلوں میں یا شہر میں بدماش رہے, ان کو نوجوان نسل کے آگے ہیرو بنا کے پیش کر دیا, جو کہ ٹک ٹاک پہ ان کو دیکھتے ہیں گن مینس کے ساتھ اور بڑا نام تھا اور یہ نہیں دکھاتے ان کا انجام کیا ہوا. یہ نہیں خاندان کے خاندان ختم ہو گئے. کئی لوگوں کے گھروں میں جنازہ اٹھانے کے لیے بندے نہیں رہے, اور یہ چند دن کا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں ان کا تقریباً 50 سال آپ سمجھیں کہ یہی وکالت میں عدالت میں گزرے, جج بھی رہے. تو کہتے ہیں ہم نے ایک بھی بدماش کہہ لیں یا اس طرح دشمنی یا جو بھی آپ کہیں, وہ طبعی موت مرتے نہیں دیکھا.
یعنی وہ بیچارہ یہ نہیں کہ کوئی بیماری سے مرا ہے, کچھ نہیں, گولیوں سے ہی مرڈر ہی ہوئے ہیں. تو یہ انجام یہ ہوتا ہے, اور جوانی میں ہی دیکھیے نا, کسی کا بیٹا چلا گیا, اتنی عورتیں بیوائیں ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. تو یہ کہانیاں بھی اصل میں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں کہ جناب اصل, اچھا کئی ایسے ہیں کہ وہ جعلی بنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں, بس وہ سونے کی چینیں ڈال رہی ہیں اور وہ ایسے ہی گنز اٹھا لیں. ویسے کئی دفعہ تو پولیس پکڑ بھی لیتی ہے ان کو کہ بھئی آپ اسلحہ لے کر کیوں پھر رہے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں سوشل. اب اس معاملے میں خیر پولیس بہت ایکٹیو ہوئی ہے, یہ پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. جو شو آف ویپن کی ایف آئی آر فوری دے دیتی ہے, کہیں پر سوشل میڈیا پہ کوئی نظر آیا اس پہ ایف آئی آر دے دی. جب صحیح کہہ رہے ہیں, نوجوانوں میں دیکھا وہ ویلنگ وغیرہ کرتے ہیں بچے, ان کا آپس میں کمپٹیشن تھا کوئی یا کیا ہوا وہاں پر, کوئی تو میں ہوئی تو وہاں وہ کسی نے پتہ نہیں گولی چلوا دی, کیا کر دیا. وہ اسی طرح یہ ویڈیوز دیکھ کر باتیں ہیں, یہ روٹین ہے ہمارے یہاں پہ. ہفتے کی اتوار کی صبح جو ہے وہ انڈر پاسز پہ آپ کو لڑکے نظر آئیں گے, 40-50 کے جتھے نکلے ہوں گے اور وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, اور جب وہ کوئی ریس جیتتا ہے تو وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہمارا میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ باہر جتنی فائرنگ اسکول کالجز میں ہوتی ہے امریکہ میں, وہ کہتے ہیں جی یہ جو گیمز ہیں خاص طور پہ پب جی اور دیگر گیمز کا حوالہ دیتے ہیں, وہ بچے کھیل کھیل کے اتنے زیادہ وہ ذہنی طور پہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو آپ بتا رہے ہیں ٹک ٹاک اور یہ سارا کچھ دکھا کے فلموں سے انفلوئنس ہو کر وہ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. یا انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہاں بھی اس طرح کی فلمیں ہیں, وہ گینگز اور فلاں اور اس سے انفلوئنس ہو کر. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اور جو اس طرح کی ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہے ہیں وہ بھی ذرا سوچیں, اس کو بھی دھیان دیں. اور کم از کم چلیں, آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو کچھ تو کام ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اسلحہ لہراتا ہے چاہے ویڈیو میں ہی, تو اس کو وہاں جا کر پکڑا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو اسلحے کی سپلائی شہر میں رکنی چاہیے, اس کے خلاف سب سے پہلے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ جو اور یہ جو نشہ اور یہ سب کچھ آ رہا ہے, آئس کی آپ بات کریں, اسلحے کی کر رہے ہیں, یہ سب کس طرح سے اویلیبل ہے یہ نشہ؟ اور کئی دفعہ مجھے تو ڈر لگتا ہے, وہ سنا ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, کالج یونیورسٹیز میں مل جاتا ہے بچوں کو یہ نشاور چیزیں بڑے آرام سے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اب ہمارے ایک نیا کلچر چل پڑا ہے مختلف ڈانس پارٹیز کا, جو فارم ہاؤسز پہ ادھر ادھر, تو اس میں وہ ایک وہ گولی جو ایکسٹریسی اور وہ اس طرح کی چیزیں یہ عام ہیں. یہ ایک اب سمبل سمجھا جا رہا ہے کوئی کلاس کا, اور اس طرح اسٹیٹس سمبل آپ اسے کہہ لیں کہ جی وہ کوک پیتا ہے یا آئس پیتا ہے, اور یہ وہ پارٹیز, یہ چیزیں اب عام ہو گئی. جس طرح بھی کراچی میں کارساز کا ہوا تو رپورٹ میں آیا جی وہ آئس کا نشہ بھی ملا ہے, وہ بھی اس طرح پارٹی کلچر اور پیسہ ہے تو جی اسٹیٹس, یہ چیزیں عام ہیں. لیکن اس پہ یہ ہے کہ پولیس نے کام کیا. اچھا, خاص طور پہ سی آئی اے نے, جو انہوں نے ایک گینگ پکڑا ہے, اس کی وجہ سے اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ شہر میں اب اتنے آرام سے آئس اور کوک جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جارڈن گینگ وہ باہر سے یہاں پہ لا کر فروخت کرتا تھا. اچھا, اس کے علاوہ اپنا جو ایک کریک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے, جو ڈرون کے ذریعے اسمگلنگ ہو رہی تھی منشیات کی, اچھا, وہ بھی کافی حد تک پکڑی گئی ہے. لیکن ابھی بھی شہر میں منشیات کی جو ترسیل ہے وہ ہو ضرور رہی ہے, لیکن کم ہو گئی ہے. ٹھیک. اور اسلحے کی کس طرح روکی جا سکتی ہے؟ اسلحے آپ کا سارا جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ چیکنگ اتنی سخت ہونی چاہیے. مختلف چیزوں میں کپڑا اسمگل ہو رہا ہے اس میں آ جاتا ہے, یا مختلف جو گاڑیاں وغیرہ ہیں اس میں آ رہا تھا, کئی دفعہ پکڑا جاتا ہے. جس کی کوئی مخبری ہوگی وہ پکڑا گیا, نہیں تو ویسے آ جاتا ہے. اگر یہ سیف سٹی کو مزید امپروو کیا جائے, پہلے تو جو ہے ایگزسٹنگ اسی کو پراپر کر لیا جائے, اس کو اور امپروو کیا جائے, تو اس سے بھی یہ فرق پڑ سکتا ہے ہر ایک چیز پر, اس کو ٹریس کرنے پر, کہاں سے آیا, کس طرح آیا, یہ اسلحہ یا جو بھی نشہ چیز ہے اس میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. جس دن یہ ہماری پرائورٹی ہوگی اس دن ہم یہ کر لیں گے. کرائم کو کنٹرول کرنا بھی, گینگ وار کو روکنا بھی, اسلحے کی ترسیل بھی, منشیات بھی. جس دن ہماری پرائورٹی پہ آئے گا, جس وقت ہماری ایک سٹی ٹریفک پولیس جو ہے یہ اگر فیصلہ کرتی کہ آج سارے سیٹ بیلٹ لگائیں گے, تو آپ کو ہر سڑک پہ سیٹ بیلٹ لگی نظر آتی ہے. ہیلمٹ پہ جب آپ امپلیمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. لین لائن کی پابندی آپ جب کرتے ہیں, جی, آپ کی اوور اسپیڈنگ کینال پہ ختم ہو جاتی ہے, 3 چلان گھر آ جائیں تو جس دن ہماری پرائورٹی ہوگی اس کے خلاف پراپر کریک ڈاؤن کرنے کی, پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے پتنگ بازی ختم کی ہے انہوں نے جی, تو جس دن انہوں نے اسلحے کے خلاف پراپر ایک دن کریک ڈاؤن کر لیا, تو اس دن اس کے خلاف بھی, منشیات کے خلاف جس دن کر لیا. اصل تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جنہوں نے کرنا ہے, جیسے اب پیچھے وہ کیس ہوا تھا ایک, اس میں پولیس والے انوالو تھے منشیات کی اسمگلنگ میں, وہ پکڑے گئے تھے. اس طرح ویپن کی
جو سپلائی ہے اس میں کئی دفعہ پولیس والے پکڑے جاتے ہیں. تو جس دن ہم پہلے اپنے آپ کا احتساب کریں گے اپنے ادارے کا, اس کے بعد کنٹرول ہو جائے گا. جس دن یہ پرائورٹی پہ چیزیں پرائورٹی اس کو کریں. بہت شکریہ نعمان بھائی, آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل سے ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں اور سمجھائی ہیں. تو ایک تو یہ پیغام ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اس چیز سے انفلوئنس نہ ہو, یہ کہانیاں پوری سنیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور جو لوگ اس میں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھی زندگی نہیں گزاری, کاش کہ ہم کچھ اور طرح کی زندگی گزارتے. آج آپ بلاج کی والدہ سے پوچھیں, اس کے بھائیوں سے پوچھیں, یا تیفی گروپ جو بھی ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ اس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں. تو اب وہ جو بھی اس میں پھنس گئے ہوئے ہیں تو ان کو آئیڈیلائز اس طرح سے نہ کریں کہ جناب بڑی یہ کوئی ایسی زبردست زندگی ہوتی ہے. بڑی مشکل اور بڑی ایک ایسی زندگی ہے جس سے یہ لوگ خود نکلنا چاہتے ہیں, اپنی اگلی نسل کو نہیں اس میں رہنے دینا چاہتے. تو یہ صرف آپ یہ ٹک ٹاک اور اس سے انفلوئنس ہو کر ایسی سوچ میں نہ جائیں. اللہ حافظ.